قدمت لغد واتقوا الله. شہداء کا نصاب یہ ہے اوامر و نواہی کی پابندی کرے اور شبہ کی چیزوں سے بچے اور ذکر علی الدوام جاری رکھے اور نفس مجاہدہ کرے جس کے لیے وہ محکوم کیا گیا ہے. کما قال اللہ تعالی وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ الآخر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ الآخر. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. اس درجے میں آنے کے بعد بندہ مومن ایسی نظر و فکر پیدا کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر آن حق تعالیٰ کے سامنے رہنے کا مستحق ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اس مقام پر آ کر یا اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی فحش غلطیاں کی ہے. اس درجے پر فائز ہونے کے لیے قرآن سے علوم حاصل کرنے کے بجائے اپنے ذہن و فکر کو شامل کر لیے اور اسرائیلیت کو اس میں نمایاں حصہ دیا جس کی وجہ مرتبہ شہداء کے برکات حاصل ہونے کے بجائے وہ شریعت ہی سے دور جا پڑے. مثلا یہ کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو اور جڑ جاؤ جیسا کہ جٹنے کا حق ہے. مقبولیت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ قرآن نے رہبری کی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس کا اتباع کیے بغیر اپنے خیال سے یہ سوچا کہ خدا اسے اسی وقت مل سکتا ہو جبکہ مخلوق کو چھوڑ دو، لہذا اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ترک علائق کر دیا. وہ یہ نہیں سمجھے کہ ترک علائق کرنے سے اگر مقبولیت کا درجہ حاصل ہو سکتا تھا تو حق تعالیٰ خود حکم دیتے تھے علائق کے ترک کرنے کا. شریعت نے کہیں حکم نہیں دیا. شریعت نے جو علائق ترک کروا دیے ہیں وہ تو ہر مرتبہ پر فائز ہونے والے کے لیے فرض ہے کہ ان کو ترک کر دے. مثلا کافر کی دوستی، اولاد کے لیے کافر ماں باپ کا اتباع، فاسق و فاجر سے غلط ملت اور فحشات اور لغو باتوں سے پرہیز. بازار اور ایسے مقامات جہاں فحشات عمل میں آتے ہیں وہاں جانے سے رک جائے. سالک اس قرآنی درجے کو حاصل کرنے کے لیے بجائے احکام قرآن کے پابند ہونے کے اپنے نفس کا اتباع کیا جس کی وجہ سے نہ وہ مرتبہ قرآنی حاصل ہوا نہ یہ اپنی مراد کو پایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد نفس جہاد اکبر ہے. اب نفس سے جہاد کرنے کے لیے آلات حرب مجاہد نفس سے دریافت کرنے کے بجائے اہل نفس سے دریافت کیے جس کی وجہ اور بھی گمراہی بڑھ گئی. مثلا جہاد نفس کے لیے اگر وہ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتباع کرتے تو ان کو آئے دن سلوک میں اتنی حیرانی اور پریشانی نہیں ہوتی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس درجے پر فائز ہونے کے باوجود نہ وہ علائق ترک کیے تھے اور نہ ان کی زندگی میں رہبانیت کا کہیں پتہ چلتا ہے. یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تھے اور ساتھ ان کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے. پہاڑ ہل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ خاموش رہ، تو نہیں جانتا کہ تجھ پر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شہید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو معلوم ہوا کہ شہداء و صدیقین کے درجے پر فائز ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اس کی معیت ضروری ہے، نہ کہ ترک سنت کر کے رہبانیت کی طرف مائل ہو جانا. جہاد نفس کے غلط تصورات نے مسلمانوں کو اس طرح گمراہ کیا ہے کہ حقیقی مجاہد نفس کو اہل نفس کہنا شروع کر دیا
کیونکہ ان کی نظر میں جہاد نفس کا معیار حلال اور طیب چیزوں کا ترک کرنا ہے، جس کو انبیاء اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ترک نہیں کیا۔ مثلا بیوی بچوں کا ترک کر دینا، لطیف غذا کا ترک کر دینا، تبلیغ دین اور اشاعت دین ترک کر دینا، ہمیشہ بھوکوں اور فاقوں مرنا، میلے کچلے کپڑے پہن لینا، ترک غذا کر کے طبیعت میں ضعف پیدا کر لینا، پہاڑوں کے دروں اور جنگلوں میں زندگی بسر کر لینا، یہ تمام گمراہی کی وجہ ہے۔ مرتبہ شہداء پر فائز ہونے کے لیے جو قرآنی مرتبہ تھا، قرآن سے اخذ فیض نہیں کیا۔ اگر یہ حضرات قرآن سے شہداء کے درجے کے علوم حاصل کرتے تو یہ بہت جلد فائز المرام ہوتے۔ مثلا نفس سے جہاد کرنے کے لیے اس کے مبادیت سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کہ ماہیات نفس، تشخصات نفس، اعتبارات نفس، حقائق نفس کیا ہے، اس سے واقف ہوتے کہ نفس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا تشخص کیا ہے، تو نفس مجاہدہ کرنے میں بہت جلد آسانی ہو جاتی۔ یہ تمام باتیں اسی وقت اور اسی سے معلوم ہو سکتی ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد قرآن اور حقائق قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ ان غلط طریقوں سے جہاد نفس کرنے والوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ نفس مادی ہے یا غیر مادی۔ اگر نفس مادی ہے تو واقعی وہ تقلیل غذا، ترک لذات و خواہشات سے مر تو نہیں سکتا، البتہ کچھ کمزور ہو سکتا ہے، اور جب نفس مادی ہی نہیں تو غیر مادی حقیقت پر ان مادیات کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنے سائے کو گرفت کرنا چاہے تو گرفت نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ ریاضت بدنیہ سے شہداء کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں۔ ریاضت ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، بغیر مقصد کے ریاضت بدنی کارگر نہیں ہوں گی۔ شہداء کے درجے میں فائز ہونے کے لیے جہاد نفس ضروری ہے، نہ کہ ریاضت بدنی۔ اگر ریاضت بدنی جہاد نفس ہو سکتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ریاضت بدنی کیا کرو، جیسے ذکر کے لیے کثرت سے حکم فرمایا ویسے ہی ریاضت بدنی کا حکم دیا جاتا تھا۔ غرض کہ یہ قرآنی مرتبہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ علماء باللہ سے عملاً اکتساب کرے۔ ان سے اکتساب کیے بغیر اس درجے پر فائز ہونا محال ہے۔ اپنے ذہن و نفس کے مطالبے پر قیامت تک ریاضت کرتے رہے تو بھی اس درجے پر فائز نہیں ہو سکیں گے۔ جس طرح شہداء کا مرتبہ قرآنی علوم سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی طرح مرتبہ صدیقیت پر فائز ہونے کے لیے قرآن ہی سے علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مرتبے پر فائز ہونے کے لیے اوامر نواہی کی پابندی کرنا، شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا، ذکر الدوام جاری رکھنا، نفس مجاہدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذات، صفات، افعال، آثار کے اللہ کا منشا کے تحت علم حاصل کرنا، یہی صدیقیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کا علم حاصل کرنے میں بڑی گمراہیاں پیدا ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کا پتہ اپنے ذہن و فکر سے یا کتاب و سنت سے ہٹ کر لگانا چاہتے ہیں، وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان کو نہ خدا کے ذات و صفات کا صحیح علم ہے اور نہ وہ سلوک پر گامزن ہے، سوائے اس کے کہ چند تصوف کے اصطلاحات رٹ کر اور چند قرآن کی آیتوں کا غلط مفہوم سمجھ کر اپنے آپ کو خدا رسیدہ سمجھ رہے ہیں، اور ان کے اعمال و افکار میں کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہے، اور نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اعمال سے ان کے اعمال و افکار ملتے ہیں۔ کیونکہ خدا کے ذات و صفات کا پتہ چلانے والا سب سے زیادہ خدا کے فرمان کا پابند ہو جاتا ہے، اس سے سرِ منہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی بلکہ شریعت اور مستحکم ہو جاتی ہے۔
تبھی تو ایسے اہل اللہ کو علماء ربانیین کہا گیا ہے۔ خدا کے ذات و صفات کا علم حاصل کرنے کے تعلق سے اس وقت مذہب میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو صرف لفظ کا ترجمہ کر کے اس کے مفہوم و مصداق سے ناواقف ہے۔ جب کوئی ان سے اللہ کے ذات و صفات کا پتہ پوچھتا ہے، بجائے اپنی لا علمی کا عذر کرنے کے ہمدانی کا فخر کر کے مسائل کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اس کو دریافت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے دریافت کرنے سے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں یا ان کے ایمان میں خلل پڑ جاتا ہے۔ یہ جماعت ناعاقبت اندیش ہے، جس کی وجہ سے دین کا ایک شعبہ جس کا تعلق باطن اور اسرار سے تھا وہ بالکل معطل ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نجات اور ابتدائی درجات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے مدارج سے یہ محروم ہے۔ دوسرا طبقہ جو اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے علم میں اپنے ذہن و فکر کو شامل کیا ہے اور آیات قرآنیہ کے مفاہیم کو غلط سمجھا ہے، جس کی وجہ سے شریعت حقہ پر حرف آ گیا ہے۔ جو لوگ ان کے متبع اور صحبت یافتہ ہے، دیدہ دانستہ بالعمد شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نمازیں ترک کرتے ہیں، اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا رسیدہ ہو گئے ہیں، اب ہم کس کی عبادت کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا رسیدہ ہونے سے اگر عبادت و شریعت ترک ہی ہو سکتی تھی تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عبادت و شریعت ترک ہو جاتی۔ واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔